شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے ٹھان لی ہے نا کہ وہ تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، اپنے ساتھ اولاد آدم کو بھی جہنم رسید کرے گا۔ شیطان ایک بار وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ یعنی یہ ایسا چور ہے جو ہر وقت گھات لگا کر دل پر بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت دل خالی ہو اور وہ فوراً حملہ کرے۔ اس بندے کے دل میں جو ایمان ہو، جو یقین ہو، جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس پر حملہ کرے، اخلاص، تقوی اور معرفت الہی کو لوٹ لے۔ لیکن جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ کر آدمی کے دل میں خیالات ڈالنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اسے یاد نہیں تھیں، یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے ایک ساتھی یعنی ایک شیطان مقرر کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان مقرر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، سو وہ مطیع ہو گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن شیطان مسلط تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے نیکی اور اچھائی ہی کا کہتا رہتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیطان انسان کے دل پر ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ جب انسان غفلت میں مبتلا ہو جائے تو وہ وسوسہ پیدا کرنے لگتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر ان وسوسوں پر عمل نہ کیا جائے تو یہ قابل مواخذہ نہیں۔ اس بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے معاف فرما دیے ہیں، جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا منہ سے نہ نکالیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر عمل کر لیں، منہ سے نکال لیں، تو پھر یہ قابل مواخذہ ہیں، یعنی اس پر پکڑ ہوگی۔ انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ آپ سے ملنے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 انصاری صحابہ ملے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ کہنے لگے، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ فرمانا ان پر شاک گزرا کہ کلیریفیکیشن کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم آپ پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب وضاحت دینے کی ضرورت ہو تو دے دینی چاہیے، کلیریفیکیشن دے دینی چاہیے، کیونکہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے شیطان فوری طور پر حملہ کرتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے۔ شیطان کا لشکر صرف جنوں میں سے نہیں، انسانوں میں سے بھی ہے، اور جو انسان شیطان بنا ہوا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے ہم سب کو اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم انسان کمزور ہیں، ہم سب سہارا چاہتے ہیں، تو اللہ سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے۔
جب انسان اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور خاص الخاص یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، تو پھر شیطان اس کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ زیادہ پیچھے پڑا رہتا ہے، اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ کرتا ہے، کیونکہ اب وہ شخص اس کے لیے ہدف ہے جو خود شیطانیت میں پڑا ہوا ہے۔ شیطان کے لیے وہ انسان ہدف نہیں ہے، ہدف تو اہل القرآن ہیں، اہل دین ہیں، عمل کرنے والے ہیں، جن پر وہ ایز ٹارگٹ حملہ کرتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو تو اچیو کرنا ہے، اس کو تو بہکا کر رہنا ہے۔ تو اس شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ جب ہم اس کی پناہ طلب کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔